پوری دنیا میں ملکوں کی صلح کروانے والا امریکہ، آخر اس کو کیا آن پڑی ہے کہ $175 ارب کا جو گولڈن ڈوم جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے؟ آخر کیا کیوبا میں کھڑی رشیا کی سب میرینز خطرہ ہے، چائنا خطرہ ہے، یا پھر شمالی کوریا خطرہ ہے؟ ٹرمپ جو ہے وہ اس دنیا میں امن کا نعرہ لگ کے میں جنگیں ختم کرواؤں گا، جو ہے وہ میں لوگوں کی ملکوں کی صلح کرواؤں گا، 1000 سال پرانے تنازع جو ہے وہ ختم کرواؤں گا، لیکن $175 ارب کا گولڈن ڈوم، وہ دفاعی نظام جو خلا سے میزائلوں کو روکے گا، وہ ایک ڈیفنس سسٹم تیار کیا جا رہا ہے۔ آخر امریکہ کے پاس ایسی کیا معلومات ہیں، کیا ہونے والا ہے خطے میں، کیا اتنا بڑا تنازع، جنگ، حالات خراب ہونے والے ہیں کہ یہ گولڈن ڈوم بنانا پڑ رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آنے والے حالات اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اسامہ صاحب ستاروں کی چال وہ کیا بن رہی ہے، انرجی پیٹرن کیا بن رہے ہیں، یہ جانتے ہیں پاکستانی بابا وانگا نوسٹریڈیمس محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس، پاکستان اور دنیا بھر میں معتبر ترین اسٹرالوجر۔ ان سے جانتے ہیں کہ ذرا اپنے جو آپ کا علم ہے بین الاقوامی امور کا وہ، اور اسٹرالوجی، اور پھر وہ جو ان کا انٹیوشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بتائیں کہ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اسامہ صاحب $175 حد ہی نہیں ہو گئی؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سر جی، جب سارے اتنے ملکوں میں یہ جو جتنی جنگیں چل رہی ہیں اس کا آرڈر ٹیکر کون ہے؟ جب جب فرینچ ڈیفنس سسٹم کام نہیں کرتا، جو رافیل خراب ہوتے ہیں، معاملات بے عزت بیزتی کے بنتے ہیں، تو فوراً جو آفر جاتی ہے وہ کون دیتا ہے؟ ہر اس وقت آپ کے خطے میں جو جنگ ہے ان دو میں سے ایک آپ کے امریکہ بہادر کا کسٹمر ہے۔ تو جب آپ کل کو ان کو پتا ہے کہ مستقبل میں یہ باتیں کھل جائیں گی کہ یہ ساری جنگیں اور یہ سارے معاملات کے پیچھے کہیں میں کھڑا تھا، میری اسلحہ انڈسٹری کھڑی تھی، میری وہ چال کھڑی تھی جس کے تحت میں نے صرف اپنے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلحہ انڈسٹری چلانے کے لیے اتنی جنگیں کرا دی، تو ڈیفینیٹلی لاشعوری طور پہ اس کو پتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ تھریٹ ہے۔ پہلے میرے 3 دشمن تھے، اب عالمی جنگ ویسی جا رہی ہے، معاملات عالمی جنگ کی طرف، تو اب ہمیں زیادہ دشمنوں سے برسر پیکار ہونا ہے۔ پیوٹن کی کیوبا کی کھڑی میرینز بھی خطرہ ہے، کم جون کے ابھی ایٹمی وہ جیسے کہتے ہیں میزائل کے تجربے بڑھتے ہوئے بھی خطرہ ہیں، اسی طریقے سے چائنا بھی خطرہ ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ابھی یہ جو پراکسی وار کھیل رہا ہے جاپان کے اندر فوجیں رکھ کے یا تائیوان کو پش کر کے چائنا سے، تو چائنا کو بھی پتا ہے کہ اصل اس کے پیچھے کون ہے۔ تو اگر اس دفعہ جو پیوٹن کے ارادے لگتے ہیں کہ چائنا پیوٹن اشتراک سیدھا امریکہ کو ہٹ کرے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں، درمیانی پراکسیز پہ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے بیٹر ہے کہ وہ ڈائریکٹ امریکہ کی گردن دبائیں۔ تو اس لیے امریکہ کو اب گولڈن ڈوم کیا، اس سے زیادہ بڑی کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی۔ لیکن آپ کو آج جس کو کہتے ہیں پریڈکشن وہ دے دوں کہ یہ جتنے معاہدے لے کے گیا ہے، ابھی سائن ایم او یو سائنز ہوئے ہیں جتنے بھی عرب ممالک سے، آپ کو مستقبل میں یہ خبر ملے گی۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، یہ کلپ آپ کے کام آنا ہے، اس کو آج ہی کاٹ لیں، لکھ لیں یہ منٹس، اس کے 4:23 ہیں شاید یہ منٹس چل رہے ہیں سکرین پہ، ابھی لکھ لیں ان کو، کہ یہ سارے کے سارے امریکہ کے منصوبے فیل ہو جائیں گے، اس کو یہ جتنے پرومسز ہوئے ہیں یہ پورے نہیں ہو پائیں گے، اس سے پہلے ہی دنیا کسی اور حالت میں چلی جائے گی۔ یہ منٹس نوٹ کر لیں، پھر آپ کو مشکل ہوتی کلپ نکالنے میں۔ امریکہ اس وقت سعودیہ، دبئی اور یہ جتنے آپ کے قطر اور ان سے جو کچھ لے کے گیا اس میں سارے پیسے تھوڑی لے گیا، ابھی معاہدے لے کے گیا ہے، خواب لے کے گیا ہے، کہانیاں لے کے گیا ہے، معاہدے مستقبل کی باتیں لے کے گیا ہے، ان میں سے آپ کو آدھی سے زیادہ فیل ملیں گے، یہ سب ختم، اس میں کوئی کامیابی نہیں ملنی ٹرمپ کو،
اور یہ آپ ایک دن مجھے کہہ رہے ہوں گے کہ اسامہ صاحب کہاں سے آپ نے کہا. اور دوسری ایک اور بھی بتا دوں, یہ اب پرانے بابے وانگے ہو گئے, وہ ویسے خاتون تھی, اس کا نا میرے پہ ٹھوکا کریں, چلو نوسٹراڈامس تو بندہ تھا. تیسرا جو ہے وہ پرانی باتیں چھوڑ دیں, اس صدی میں بات کریں. اس صدی میں یہ آپ کی ویڈیوز پہ اس کے اندر سے پریڈکشنز کو نکال کے کتابیں لکھنی شروع کر دیں, یہ مستقبل میں کام آئیں گی آپ کے. ہم نہ رہے پھر آپ کل کو کہیں گے کہ کوئی بتا گئے تھے یہ نقشے میں. دیکھیں, امریکہ کو زوال تھا, ٹرمپ اس کی ایک بہت بڑی نشانی کے طور پہ آیا. اس وقت ذہنی طور پہ دنیا کے تمام ممالک امریکہ کو اس نظر سے اب نہیں دیکھ رہے جیسا دیکھنا تھا. یاد ہے جب یہ آ رہا تھا تو کہا تھا کہ ٹرمپ امریکہ کے لیے گرہن ثابت ہوگا, اور وہ واقعی گرہن ثابت ہو گیا. اب جو یہ 175 ملین کا جو آپ کہہ رہے ہیں گولڈن ڈوم, یہ ضرور بنانے کی طرف جائیں گے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی معاملات زیادہ کروشل ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بنتے ہو سکتا ہے کہ 2 سے 5 سال کا عرصہ لگ جائے, لیکن جو امریکہ کو خطرات ہیں وہ ان 2 سالوں میں ہی درپیش ہوں گے, 27 تک. اور عالمی جنگ آپ کا پاکستانی نہیں بھانپ رہا, منموجی قوم ہے یہ. اور دوسرا میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے کہیں انگلش ٹائٹل ہی لگا کرے, سب ٹائٹل, کہ ادھر ہی زیادہ عوام دیکھے. ادھر والے تو توکل پہ ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان پہ, فرشتے ان کے لیے, کائنات کی ساری سب سے زیادہ فرشتوں کی ڈیوٹی پاکستان میں لگی ہوتی ہے, اور اس لیے ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن باقی دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ عالمی جنگ جو ہے وہ تیزی سے اپنی کروٹیں لیتی بڑھتی ہوئی ان کی طرف جا رہی ہے. اور یہ کئی دفعہ بتایا کہ ہر 100 سال بعد شیطان بلڈ شیڈ کا انتظام کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ایک 100 سالہ ٹائم دیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا سیکھا, کیا کیا, اور میری مان کے چلے یا نہیں. جب آپ ایک خاص لیول سے, وہ جیسے کہتے ہیں نا, ابدیت سے نکل جاتے ہیں, بندگی سے نکل جاتے ہیں اور سرکشی اختیار کرتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ خودکار ہی ہے. وہ کوئی یہ کرتا ہے جو کیا ہوتا ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں توحید کے خلاف باتیں. اس نے کن کہہ دیا تو بس ہو گیا, اور وہ اپنے رخ میں بہنے لگا. یہ بار بار کی بات نہیں ہے, یہ انسانی سوچ کے تحت جو خدا کو وہ جیسے کہتے ہیں تخیل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ خدا کی توحید کے خلاف باتیں ہیں. کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, سنتا ہے, نہیں, یہ لینگویج ہی غلط ہے. اس نے کن فیکون کیا, بس ہو گیا, اور وہ اپنے نظام مدار میں گھومے چلے جا رہا ہے. اس نے ویسی چرخے نے گھومتے جانا ہے. چلو 100 سال کا چرخہ آیا پڑا ہے نا, روک لو, پھر روک لو, لیٹ جاؤ. ان کے لیے رک جائے گا جو لیٹ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کو جو پکار لیں گے, جو کہتا ہے کہ جو میری وہ جیسے کہتے ہیں کہ بندگی میں آ جائیں گے, ان پہ شیطان کا کوئی زور نہیں. تو آ جائیں, اللہ کی بندگی میں آ جائیں. کتنی دیر لگتی ہے, سرنڈر ہی کرنا ہے نا, لا کرنا ہے سب کو, بس الا اللہ ہو جائے گا. سب کو لا کر دو, الا اللہ, اتنی سی کہانی ہے. لیکن پھر لا اپنے آپ کو بھی کرنا ہے, مجھے یہ اچھا لگتا ہے, مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ مجھے میں بند کرو نا. آپ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق میں نے 24 گھنٹے گزارنے, اس سے پوچھوں گا, بس اتنی سی بات ہے. اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. اور دوسری, کئی دفعہ لوگ مجھے کہنے لگتے ہیں کہ آپ میں کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا جی میں کیا کہا کروں, آپ کو آئیڈیا دے دیں کہ ہمسایوں نے کہا تھا یا رضوان صاحب نے کہا تھا. کئی دفعہ یہ مجھے سجیشن آتی. صرف یہاں فتنہ یہ سمجھ لیں, انما الاعمال بالنیات. اگر میری نیت میں کا مطلب میں ہوگا تو پھر کہانی اور ہوگی. لیکن جب ہم ویڈیو کے شروع میں کہہ دیتے ہیں نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو اس وقت میری نیت, میرا مالک, ہر چیز وہ کنیکٹیوٹی سیٹ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو باغ والوں کا قصہ ہے نا قرآن میں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دیے تھے باغ, میں نے سارا فضل کیا تھا, تو انہوں نے تکبر کیا. انہوں نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اسی لیے نظر بد کے لیے بھی یہی تعویذ ہے, 7 دفعہ شیشے میں کھڑے ہو کے کسی کو نظر کا شائبہ ہے تو اپنے اوپر پڑھ کے پھونکے. ویسے بھی اپنے آپ کو شیشے میں جب بھی دیکھیں اپنے آپ کو پڑھ کے پھونکے. اور اگر کوئی آپ کی تعریف کر دے تو وہ بھی آپ ماشاءاللہ سے جواب دیں, الحمدللہ سے جواب دیں, کریڈٹ گوز ٹو ہم. جہاں سے ہی آپ اپنے آپ سے چیزیں ادھر موڑ دیں, پھر میں کرتے رہیں, کوئی چکر نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی نیت سے ریلیٹ کرتی ہے, لوگوں کے سننے سے ریلیٹ نہیں کرتی.
لوگوں کو تو لوگوں کی بات کیا کرنی، لوگ تو کہیں بھی راضی نہیں ہوئے سر جی. لوگ تو ہاتھوں میں پتھر بولے تھے، سارے کے سارے ایمان لے آئے. کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اب سارے کے سارے ابو جہل جیسے پھر نہ مانے. تو وہ ہم ساری دنیا کو یہ طریقے کبھی نہیں منا سکتے کسی بھی چیز پہ. لیکن بات یہ کہ انما الاعمال بالنیات، عزتیں ادھر ہی ہیں. یہ ہمارے تیر تکے کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ صرف اس چیز کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ہم تمام کریڈٹ تمام اہل بیت علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی اس کو پیش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی مرضی میں کریں. اصل جو کہانی جہاں سے چل رہی تھی کہ وہ جی بک لکھیں، تو وہ اب ان میں سے نوٹ کیا کریں جو ایسٹرالوجی کے شوقین سٹوڈنٹس ہیں یا لوگ ہیں یا فینز ہیں، ان کے کلپس نکال کے لکھ کے نوٹ پیڈ میں ڈال لیا کریں ڈیٹ کے ساتھ، یہ کل کو کام آئیں گے. کیونکہ مستقبل ہمیں اپنا پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا نا، ہمیں تو پتہ ہے، تو اس لیے یہ آپ کے بڑے کام آئیں گی باتیں. اینی ہاؤ، یہ جو امریکن سچویشن ہے یہ آپ کو ابھی کچھ دنوں میں اس میں اضافہ تب ہونا ہے جب یہ آپ کی ترکی کی انوالومنٹ آنے دیں. ابھی اس کا انتظار ہے، ترکی پراپرلی جنگ میں کب آتا ہے. ترکی جنگ میں آئے، ترکی کا انتظار ہے پھول بچھا کے. اس کے بعد آپ لوگ تو شروع ہو چکے ہیں جنگ میں. چائنا آپ تو یہ تو انریسٹ میں آ گیا، اور اب صرف ترکی نے جانا ہے کسی نہ کسی طریقے. اسرائیل نے شام پہ ہو سکتا ہے الجولانی پہ کوئی وہ کوشش کریں، پھر ترکی کو انوالو ہو، اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا. بس ترکی کی دیر ہے. اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ اب یورپ پورا، یورپ ورسز پیوٹن از دیئر، اسرائیل ورسز اس کے ساری ارد گرد وہاں ایکٹیو. آپ کا ایریا جنگ میں، چائنا تائیوان جاپان ایکٹیو. تو پھر امریکہ کو 175 ملین کا وہ چاہیے تھا نا، اب تو رہ کیا گیا. اور باقی یہ جو آسٹریلیا اور کینیڈا ہے یہ بھی ڈیفینیٹلی کہاں باہر بچیں گے. اکنامکلی تو ویسی ہٹ آنی ہے، لیکن ان فیوچر میں ان کو بھی وہ ریسزم کی لہر کا خطرہ ہوگا. یہ جو مذہبی ڈویژنز ابھی آنی ہے اور اس کی بنیادوں پہ انریسٹ کریٹ ہونے، تو وہ آسٹریلیا اور کینیڈا کو بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. آگے کچھ اور اپڈیٹ ہے تو بتائیں، تو یا پھر ناظرین کا اللہ حافظ کریں. اپڈیٹ یہ ہے کہ یہ جو ابھی بار بار کی کیوں نہیں ان کو سمجھ آ رہی، یورپ والوں کو ٹائم دے رہی ہے قدرت. وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے معاملات وائنڈ اپ کرنے کا، کلوز کرنے کا ٹائم دے رہی ہے. مطلب ابھی تک ٹرمپ نے آگے کہا تھا میں بند کرا دوں گا، بند تو ہوئی نا. اچھا اس کے بعد ڈیلیں کرا دوں گا، ڈیلیں تو ہوئی نا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ترکی میں زیلنسکی کی بے عزتی ہو گئی ہے، وہ معاملات پھر خراب ہو گئے ہیں، بات پھر نہیں کہیں لگ رہی. یہ دونوں جب تک نہیں اترتے، پیوٹن اور زیلنسکی، یورپ اور رشیا کی جنگ بند نہیں ہے، ختم نہیں ہے، خطرے میں ہیں. آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ لوگ اپنی وہ ایریاز، ان چیزوں کا انتخاب کریں، کمیونٹیز میں اکٹھے ہوں، جہاں بھی آپ لوگ ہیں کمیونٹیز میں کلوز ہوتے چلے جائیں، اس پہ پوری وہ کریں. اور ڈیفینیٹلی حفاظت کا انتظام، خوراک کٹھی کرنے کا انتظام، جو کہا کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنے بیک اپس کریٹ کریں، فوڈ کے، آنے جانے کی ٹکٹوں کے، اس طرح کے. اور دوسری ایک لاسٹ وہ بھی مجھے یاد آیا اس کی تھی کہ ہم نے اپنا ایسٹرالوجی کورس کو وہ کر دیا تھا پوسٹ پونڈ، کیونکہ یہ مجھے پتا تھا 18 تک بڑی تبدیلیاں آنی ہیں، مئی کی 1 جون کو. تو اس میں بھی جو لوگ ابھی گروپ جنہوں نے جوائن کیا تھا تو وہ اب ایکٹیولی اپنی پارٹیسپیشن جو ہے، جو بھی ہے سیٹ بک کرانی ہے اپنی، وہ ساری کر لیں. اور باقی یہ ہے کہ امریکنز جو پوچھتے رہتے ہیں، امریکن صرف ایک کام کریں کہ اپنی کمیونٹیز کو اسٹرانگ کریں. ہیوسٹن والے اپنی مسجد کو مضبوط کریں. دنیا میں جتنا اوورسیز ہے مسجد کو مضبوط کر کے، فرقوں سے نکل کے مسجد کو مضبوط کر کے وہاں سے اپنا آپریٹرز کریں، تاکہ آپ لوگوں کا جو اصل اسلامک ماڈل ہے نا، جمعے کا جو سسٹم ہے، وہ آپ لوگوں کو آپ کی یہ سوشل کنیکٹیوٹی کے لیے دیا گیا تھا، اقتا کے لیے دیا گیا تھا. تو وہ ضروری ہے جہاں بھی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ جہاں بھی ہے مسجد کو مضبوط کریں اپنی.
کیونکہ Thank یہ you اب very آگے much. آنے والے دنوں میں جو میں انریسٹ اور ریسیزم کی لہر دیکھ رہا ہوں اس میں پھر یہ مسجد مضبوط ہوگی تو آپ کے کام آئے گی. اگر یہ آپ لوگ نہ کر سکے تو پھر ری نہ کریے گا. جیسے فلسطینیوں کا معاملہ ہوا ہے, آپ لوگوں کے بھی چھوٹے چھوٹے فلسطینیوں والی حالت ہوگی چھوٹی چھوٹی ایریا میں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. پھر حاضر ہوتے ہیں, تب تک خدا حافظ.